اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کیا آپ بھٹک جائیں گے؟ یہ بات کئی لوگوں سے ہو سکتا ہے آپ نے کہتی سنی ہو. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. دیکھیے کئی لوگ جو آپ کو قرآن شریف کو پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں, ترجمے سے روکنا چاہتے ہیں. اگر عربی نہیں آتی ترجمہ بھی مت پڑھ, سمجھنے کی کوشش مت کر, بس جو علماء سو کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں بس اس کی سن. علماء سو کو سنے گا تو نہیں بھٹکے گا, قرآن شریف پڑھے گا تو بھٹک جائے گا. مطلب کتنی بےہودہ باتیں ہیں, کتنی بے وقوفی کی اور جاہلانہ باتیں ہیں یہ. تو دیکھیے اس کی سچائی کیا ہے. ہم نے اس پہ بھی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ایک نان مسلم بھی قرآن کو اگر پڑھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. تو آپ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ ایک مسلمان آج کے ماڈرن, جس کو ہر طریقے کی ایجوکیشن مل رہی ہے, جو ایک زمانہ دیکھ رہا ہے, ہر طرف سے اس کے پاس علم آ رہا ہے پوری دنیا سے, دور دور سے, وہ کیوں نہیں سمجھے گا اگر دور جہالت کے لوگ سمجھ گئے؟ تو قرآن شریف کو پڑھ کے کیا بھٹک سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہی سچویشن میں آدمی قرآن شریف کو پڑھ کے بھی بھٹک سکتا ہے, اور علماء سو ایکچولی یہ سچویشن ان پہ فٹ ہوتی ہے, علماء سو پہ, علماء حق میں نہیں, علماء سو پہ. علماء سو فتنہ پھیلانے والے عالم جو کہ ایکچولی شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, جانے انجانے شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ علماء سو. آپ کو لگے گا یہ عالم ہے, یہ مولانا ہے, یہ مفتی ہیں, پر وہ ایکچولی علماء سو ہوں گے, وہ شیطانی لوگ ہوں گے. وہ ایکچوئل میں اسلام والے نہیں ہوں گے وہ. اور علماء حق جو کہ ایکچوئل میں ہوتے ہیں, وہ بھی عالم مولانا مفتی ہوتے ہیں, پر وہ ایکچوئل میں ہوتے ہیں. علماء سو کا جو کیس ہے وہ یہی ہے, وہ قرآن شریف کو پڑھیں گے بھی نا وہ بھٹکیں گے. تو کس سچویشن میں کوئی قرآن شریف پڑھ کے بھٹک سکتا ہے؟ دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے. اللہ نے بولا ہے قرآن شریف میں سورہ 43 آیت 34 سے 35 میں کہ جو الرحمن کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, جو بھول جاتے ہیں, یاد سے غافل ہو جاتے ہیں مطلب جو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب الرحمن ہے. الرحمن مطلب محبت, زبردست محبت کرنے والا, خیر خواہ, ترس کھانے والا میرا خدا ہے. جو یہ بھول جاتے ہیں, جو الرحمن کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایک شیطان کو جوڑ دیتے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے. تبھی قرآن آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد دلاتی ہے کہ تیرا رب, یاد کر لیں یہ کتاب پڑھنے سے پہلے, کہ تیرا رب محبت کا خدا ہے, رحم کا خدا ہے. جو صرف ریچول کی طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان کا تو کچھ نہیں ہے, وہ تو چاہے بسم اللہ 1 کروڑ دفعہ بھی پڑھیں شاید ان کے اوپر اثر نہ ہو دل کے اوپر. جو کانشیسنس کے ساتھ, تقوی کے ساتھ جو ایک بار پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا دل بولتا ہے میرا رب تو محبت کا خدا ہے, محبت کرنے والا, خیر خواہ, ترس کھانے والا ہے میرا رب. جو الرحمن کی یاد میں آ جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے, وہ کبھی بھی قرآن شریف پڑھ کے گمراہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کہتا ہے جو الرحمن کی یاد سے غافل ہیں ہم اس کے ساتھ شیطان جوڑ دیتے ہیں. اب اگر آپ کے ساتھ شیطان جوڑا ہوا ہے تو اگر آپ قرآن بھی پڑھیں گے نا آپ گمراہی ہوں گے. پر جیسے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں شیطان سے کاٹتا ہوں اپنے آپ کو, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, شیطان سے کیا پڑھ کے پناہ میں آتا ہوں. کیسے آئیں گے آپ اللہ کی پناہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آپ کو اللہ کی پناہ میں لاتا ہے. تو جیسے آپ الرحمن کی یاد میں آتے ہیں آپ شیطان سے کٹ جاتے ہیں. تو جو انسان یہ یاد کر کے پڑھے گا کہ اللہ ایکول ٹو الرحمن الرحیم, تو جہاں پہ بھی اللہ آتا ہے وہ الرحمن الرحیم اس کے ذہن میں آ جاتا ہے, اس کا تقوی ایسا ہے, کانشیسنس ایسی ہے, وہ کبھی بھی قرآن شریف پڑھ کے گمراہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ شیطان سے کٹا ہے. اور جو آدمی چاہے 1 کروڑ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پر دل پہ اثر نہ لے, بس ایک ساؤنڈ نکالے, تو ہو سکتا ہے شیطان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور وہ گمراہ ہو جائے. تو آپ قرآن شریف پڑھ کے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ صحیح طریقے کا استعمال کریں گے. طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ طریقہ کیا آپ اپناتے ہیں قرآن شریف کو اپروچ کرنے کا. تو یہ طریقے کی امپورٹنس ہے, طریقت کی کہہ لیجئے کہ آپ کا طریقت کیا ہے, کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آتے ہیں تو آپ کبھی بھی قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے گمراہ نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ شیطان سے کٹے ہوئے ہیں. باقی جس نیت سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب بھائی تم قرآن شریف پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ قرآن شریف کی طرف نہ بڑھیں, اور شیطان ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے تو ان کو قرآن شریف سے کاٹنا ہے. قرآن شریف ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی کاٹ کر سکتی ہے. تو اس کا مشن ہی یہی ہے کہ آپ قرآن شریف سے کٹیں, آپ اس کو سمجھنے کی طرف نہ بڑھیں. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ قرآن شریف سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے
اگر آپ کا طریقہ صحیح ہے. طریقہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حق ادا کر کے جب آپ قرآن شریف میں داخل ہوں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں ہی آتا ہے, وہ کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے قرآن شریف میں کہ منافقوں کے بارے میں, یہ اندھے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں. جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حق ادا نہیں کرتا اور پڑھتا ہے, وہ کیسے پڑھتا ہے؟ وہ رحم سے دور ہو کے پڑھتا ہے, وہ غصے میں, نفرت میں پڑھتا ہے. مردود, اندھے گونگے بہرے مردود جائے جہنم میں, وہ ایسے پڑھے گا. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دروازے سے داخل ہوگا وہ کیسے پڑھے گا؟ یہ اندھے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں. اسے یاد آئے گا کہ اللہ نے بولا ہے قرآن شریف میں کہ اندھے گونگے بہرے دلوں سے ہیں, چہرے سے نہیں, دلوں سے اندھے گونگے بہرے ہیں. اسے تیسری آیت یاد آئے گی کہ اللہ نے کہا ہے قرآن شریف میں کہ قرآن شریف تو شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے. تو کیا جوڑے گا؟ اندھے گونگے بہرے دلوں سے, اور قرآن شریف دلوں کی بیماری کا علاج. تو میں علاج کر سکتا ہوں قرآن شریف سے ان کے اندھے گونگے بہرے پن کا. تو وہ ایک محبت کرنے والا ڈاکٹر بن جائے گا, وہ گمراہ نہیں ہوگا, وہ بھٹکے گا نہیں. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حق ادا نہیں کرے گا وہ صرف گمراہ ہوگا. ہاں, وہ ایک کلیم کرے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں, پر وہ مریضوں کو اپنے سے دور بھگائے گا اور ان کو لعنتیں بھیجے گا مریضوں کے اوپر. ڈاکٹر مریضوں کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتا, ان کی مدد کرنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو قرآن شریف آپ کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بنا ہے, وہ آپ کو راہ دکھانے کے لیے بنا ہے. آپ اپنا طریقہ صحیح کریے اور اس میں داخل ہوئیے قرآن شریف میں, اور آپ کبھی بھی انشاءاللہ قرآن شریف سے گمراہ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ راستہ پائیں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی.